الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم استنجا سے متعلقہ کچھ آداب پڑھیں گے، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر آیا استنجا یعنی پیشاب پخانہ کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کیا جا سکتا۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الرِّيحِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ والبول قائما الا من عذر ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے قبلہ کا استقبال یا قبلے کی طرف منہ پھیرنا، اگرچہ عمارت میں ہی کیوں نہ ہو، اور سورج اور چاند کے بالکل سامنے بیٹھنا اور ہوا کے رخ پر بیٹھنا، اور یہ بھی ناپسند ہے کہ انسان پیشاب کرے یا پخانہ کرے پانی میں اور سائے میں اور سوراخ میں اور راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اور بیت الخلاء سے نکلے گا اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ، پھر یہ کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے بھی پیشاب پخانہ کرنے کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ادب یہ بیان کیا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف استقبال کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طریقے سے استدبار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ استقبال کہتے ہیں منہ اس طرف کر کے بیٹھنا، اور استدبار کہتے ہیں پیٹھ کر کے بیٹھنا، یعنی آپ کی جو کمر ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت یہ بھی مکروہ ہے، اور آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ادب کی وجہ سے اس طرف منہ کر کے اور اسی طریقے سے پیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ، ولو فی البنیانی۔ اگلا مسئلہ آگے فرمایا کہ یہ جو حکم ہے کہ آپ نے استقبال قبلہ نہیں کرنا، استدبار قبلہ نہیں کرنا، یہ اگرچہ تعمیر کے اندر ہی کیوں نہ، یعنی گھر ہے یا کوئی چار دیواری ہے، کوئی کمرہ ہے، جیسا کہ عام طور پہ گھروں کے اندر لیٹرینیں ہوتی ہیں، تو ہر جگہ کے اندر یہی والا اصول جاری ہوگا کہ آپ نے قبلہ کا استقبال اور استدبار نہیں کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کھلی ہوا ہوگی یا کھلا میدان ہوگا وہاں پر یہ والا ادب ہے، بلکہ اس کے ادب کا تعلق کھلی جگہ کے ساتھ بھی ہے اور اسی طریقے سے بند ایریے کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ اگلا مسئلہ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، سورج کی طرف منہ کر کے اور چاند کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بہت بڑی نشانیاں ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان نشانیوں کا ادب کیا جائے، اور عین سورج کے سامنے منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنا یا اسی طریقے سے عین چاند کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ نمبر 3 وَمَحَبِّ الرِّيحِ، اور ہوا کے چلنے کے رخ پر بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ اس کا جو تعلق ہے نا وہ پخانے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پیشاب کے ساتھ ہے، یعنی ہوا آپ کی طرف آ رہی ہے اس طریقے سے، اب آپ پیشاب کریں گے تو ہوا کی وجہ سے وہ پیشاب آپ کی طرف آ جائے گا، تو اس لیے اس طریقے سے بیٹھ کر پیشاب کرنا منع ہے۔ اس کا تعلق اوپن جگہ کے ساتھ ہے، عام طور پہ جو لیٹرینیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اگلا مسئلہ لکھا کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں اور آپ اوپر کی طرف پیشاب کریں یہ بھی منع ہے، وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ناپاکی جو ہے وہ اس طریقے سے بہہ کر آپ کی طرف آئے گی۔ تو اونچی جگہ کے اوپر بیٹھیں اور کوشش کریں کہ جب آپ پیشاب کرنے لگے ہیں کھلی جگہ میں تو آپ وہاں سے تھوڑا سا گڑھا کھود لیں جہاں پر آپ پیشاب کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں وہ آپ کی طرف نہیں پڑیں گے، اور ہوا کا رخ دیکھ لیں، ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جو پیشاب ہے وہ بہہ کر آپ کی طرف نہ آئے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے۔ اور اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ بھی فرمایا کہ مکروہ ہے آدمی پیشاب کرے یا پخانہ کرے پانی کے اندر۔ پانی میں دونوں عام ہیں، چاہے وہ پانی جاری ہو جیسے نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے یا سمندر ہے، اس کے اندر بھی پیشاب پخانہ کرنا منع ہے، اور چاہے وہ پانی کھڑا ہوا ہو، کوئی تالاب ہے، کوئی حوض ہے
یا جیسے عام طور پہ سوئمنگ پول ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسی کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں، تو یہ والا کام جائز نہیں ہے۔ پانی کے اندر پیشاب پخانہ کرنا یہ منع ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے مسئلہ وزل اور سائے کے اندر، یعنی ایسا سایہ ہے جس کے اندر جانور بیٹھتے ہیں یا ایسا سایہ ہے جس کے اندر انسان بیٹھتے ہیں، تو ایسے سائے کے اندر بھی پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے انسانوں کو تکلیف ہوگی، یا اسی طریقے سے اگر جانور بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی۔ آگے فرمایا والجوہری، اور سوراخ کے اندر پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے۔ سوراخ اب اس میں بل بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ چونٹی کا بل ہے یا کوئی اور جانور ہے، سانپ کا بل ہوتا ہے، تو جب آپ اس کے اندر پیشاب کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی جانور نکل کے، کوئی کیڑا مکوڑا نکل کے آپ کو نقصان پہنچا دے، تو اس لیے سوراخ کے اندر کرنا یہ بھی منع ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا بطریق، راستے پر، یعنی لوگوں کا رہ گزر ہے تو وہاں پر جب آپ پیشاب پخانہ کریں گے تو لوگوں کو تکلیف اور ایذا ہوگی، اس لیے فرمایا کہ آپ یہاں پر بھی پیشاب پخانہ نہ کریں۔ اگلا مسئلہ فرمایا تحت شجرۃ مثمرہ، جو پھلدار درخت ہے اس کے نیچے بھی پیشاب پخانہ نہ کریں، اس کا بھی آپ ادب کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب پھلدار درخت ہے تو لوگ اس سے پھل حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب آپ نے پیشاب پخانہ کیا ہوگا تو لوگوں کو تکلیف اور ایذا ہوگی، اس لیے پھلدار درخت کے نیچے بھی نہ بیٹھیں۔ آگے فرمایا والبول قائما الا من عذر، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اس لیے کہ جب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو پیشاب کے جو چھینٹے ہیں وہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ بیٹھا نہیں جا سکتا، تو پھر انسان کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک یہ مرتبہ ثابت ہے کہ آپ نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کوئی عذر اور مجبوری ہے تو پھر انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ، اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلے گا تو اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے گا۔ یہ باہر نکلنے کا ادب ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے جب آپ اندر داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں داخل کرتے ہیں، اسی طریقے سے باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں یہ پہلے باہر نکالیں گے۔ پھر یہ والی دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا کی۔ تو یہاں تک پیشاب پخانے کے آداب اور اس طریقے سے استنجا کرنے کا طریقہ، استنجا کے آداب یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے انشاءاللہ وضو کے بارے میں شروع کریں گے۔